الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتظرین المیامین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم قیام الدین۔ اوصیکم بنفسی وانفسکم بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ سب سے بہترین ظاہرہ تقوی الہی ہے۔ سامعین واجب الاحترام، مومنین گرامی قدر، تقوی دین اسلام کے ان عالی ترین مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے۔ عموماً اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ تقوی ایک باہر سے موجود شے ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، اپنے وجود کے اوپر سوار کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں میری خاص وضع قطع ہو جائے گی، خاص حالت ہو جائے گی، خاص کیفیت ہو جائے گی۔ در حقیقت یوں نہیں ہے۔ انسان جہاد بالنفس کے ذریعے اپنے اندر موجود قوات کو تعادل عطا کرنے کے ذریعے اور ہمارے نفس کے اندر یہ جو پروردگار عالم نے ہماری خلقت کے ساتھ ہی دو مختلف جہاد قوتوں کو رکھا، قوت خیر اور قوت شر کو، ان کے درمیان تعادل برقرار کرتے ہوئے اپنے تعالی اور بلند مقاصد کی طرف حرکت کرنے کے لیے جو ہمیں انرجی چاہیے، جس طاقت کی ہمیں ضرورت ہے، اس طاقت کا نام تقویٰ ہے۔ ایک نقطہ کہ ہمیں تقویٰ کہاں پہ اس کی ضرورت پیش آئے گی یا کیسے ہوگا، اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے تین طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک وہ مخلوق جس کو فقط اور فقط جسمانی قوت عطا کی، بود جسمانی عطا کی، یا اصطلاحی طور پر کہیں تو فقط مادی پہلو عطا کیا، اور عموماً یہ مخلوق حیوان کہلاتی ہے۔ حیوان اور اسے پائندہ جتنے بھی مراتب ہیں، یہ وہ مخلوق ہے جس کو فقط اور فقط مادی پہلو عطا کیا گیا۔ اس کے مقابل میں ایک اور مخلوق جس کو فقط اور فقط روحانی یا متجرد پہلو عطا کیا گیا، وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی بھی مخلوق کو پیدا کیا گیا جس کے اندر ان دونوں کی خصوصیات موجود تھیں۔ فرشتوں والا پہلو بھی اس کے اندر رکھا گیا اور حیوانوں والا پہلو بھی اس کے اندر رکھا گیا۔ یعنی کیا؟ اس کو مادی پہلو بھی عطا کیا گیا اور غیر مادی پہلو بھی عطا کیا گیا۔ جس طریقے سے فرشتے محض ایک روحانی مخلوق ہیں، غیر مادی مخلوق ہیں، ایک نورانیت والا پہلو رکھتے ہیں، اور حیوانات اس کے برعکس فقط مادی پہلو رکھتے ہیں، شہوانی پہلو رکھتے ہیں، زمینی پہلو رکھتے ہیں، ان دونوں قوتوں کو یکجا کر کے پروردگار عالم نے جو مخلوق بنائی اس کا نام انسان ہے۔ اور دائماً ہمیشہ مسلسل ہر حالت میں ان دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے۔ کبھی ایک غالب آ جائے گی، کبھی دوسری غالب آ جائے گی، اور ان کے غلبے کا معیار یہ ہے جس بھی قوت کو اپنی غذا ملے گی وہ قوت انسان کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اگر انسان فقط اور فقط جسمانی اور مادی پہلو کی ہی غذا فراہم کرے گا تو اس کے جسم کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر فقط جسمانیت کا اور مادیت کا غلبہ ہوگا، اور روحانی پہلو، روحی پہلو دب کے رہ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر انسان روحی پہلو کی تقویت کرے، غیر مادی پہلو کی تقویت کرے، اس نوری پہلو کی تقویت کرے، تو اس کا وجود منور ہو جائے گا اور وہ بلندیوں کی طرف سفر کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ برعکس اس کے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جسمانی پہلو کو طاقت دیتے رہتے ہیں، ادھر سے تھک کے
خیال آ گیا بولے سے تھوڑی سی روحانی پہلو کی بھی تقویت کر دی. ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ جب تک کسی روحانی پہلو کی تقویت والے ماحول میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، مجلس میں رہتے ہیں، قرآن کے محضر میں رہتے ہیں، تب تک تو انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، ایمان کی طاقت محسوس ہو رہی ہے. لیکن جیسے اس حالت سے باہر نکلیں گے دوبارہ وہی وسوسے، وہی خیالات، وہی شیطانی کیفیات انسان کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دونوں قوتیں، دونوں میں جنگ ہے. انسان کیسے غالب آ جائے گا ان دو قوتوں کے اوپر جو اس کی حقیقت ہے؟ انسان کی حقیقت فقط اور فقط اس کا بود روحانی ہے، اس کا وہ غیر مادی پہلو ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور جو جسم ہے یہ فانی ہے اور فنا ہو جانے والا ہے. ایک مغالطہ ہے، عام طور پر رائج بھی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. نہ تو یہ قرآن نے کہا ہے اور نہ ہی یہ ائمہ طہار نے کہا ہے. یہ غلط العام ہے جو رائج ہو چکا ہے. قرآن کی اصطلاح میں یا اہل البیت کی اصطلاح میں انسان اشرف المخلوقات نہیں بلکہ احسن المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہیں بھی خدا نے اشرف ہونے کا اس کو اعزاز نہیں بخشا. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے تیرے اندر اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت رکھ دی ہے. اب اگر تو چاہے تو اشرف المخلوقات بھی بن سکتا ہے، سب سے اعلیٰ سب سے برتر مخلوق بن سکتا ہے، اور اگر تو نہیں چاہے گا نتیجتاً تو سب سے پست مخلوق بھی بن سکتا ہے. تیرے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات بنے ہوئے نہیں بلکہ ہم نے بننا ہے. اس وقت ہم احسن المخلوقات ہیں، اور وہ کس کے مقابلے میں؟ یعنی حیوانات کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، چوپاؤں کے مقابلے میں، جو فقط ایک بود رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تخلیق کیا ہے، ایسے بنایا ہے، ایسے نقشے پر استوار کیا ہے کہ جس کے اندر دونوں پہلو ہیں اور ہم احسن المخلوق کہلاتے ہیں. وگرنہ آپ انصافاً بتائیں، آیا ابو جہل اور ابو لہب جیسے افراد وہ اشرف المخلوقات تھے؟ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوق میں سے بہتر، اچھا، سب سے بہترین. آیا یزید جیسے فاسق و فاجر و ملاعین افراد آیا وہ اشرف المخلوقات تھے؟ قطعی طور پر نہیں. سب کے سب انسان ظالم ہو یا بہتر ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، ان کے اندر ایک پہلو ہے کہ وہ احسن المخلوقات ہیں، یعنی بہترین نقشے کے اوپر بنائے گئے ہیں، بہترین حالت کے اوپر بنائے گئے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ جہاں بھی پکارا اس کو احسن المخلوقات کہہ کے پکارا. اب اشرف مخلوق ہم نے خود بننا ہے. سلام پڑے گا محمد دیرا تو نہیں بات رہا، شاید کسی دوست سے اس کا توجہ رکھیں چونکہ وہ انسان کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے. ایک اور نقطہ، انسان مرکب ہے. ایک ہم نے کہا ایسی مخلوق ہے جو فقط بود جسمانی رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسی مخلوق ہے جو فقط بود روحانی رکھتی ہے. انسان مرکب ہے، روح کا بھی اور جسم کا بھی. جسم اپنی ذات میں ایک بے جان شے تصور کی جاتی ہے، ذاتاً جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روح اور انسان کے جسم کے درمیان ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک واسطہ بنایا جس کو نفس کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جسم ذاتاً مٹی سے بنایا گیا. وہ جو ہے نا انسان کو ہم نے تین سے پیدا کیا، وہ جو تین ہے ڈائریکٹ اس مٹی سے نہیں بنا، بلکہ تین کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں کہہ لیں آج کی زبان اس کو آپ نیکٹر کہتے ہیں، اس کی حقیقت کہتے ہیں، اس کو تشہیر کر کے اس کے اندر سے نکال کے خدا تعالیٰ نے اس کو ایک اور حالت میں تبدیل کیا. پھر آگے مزید وہ کئی حالتیں تبدیل کر کے کہ یہ مباحث معرفت نفس میں آ جاتی ہیں. لیکن اتنا یاد رکھیں، جسم انسان کا مٹی سے پیدا ہوا ہے، روح انسان کی نور سے پیدا ہوئی ہے.
اب ایک ہے مٹی والا پہلو، پستی والا پہلو، ایک ہے بلندی والا پہلو. ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے خدا نے ایک تیسری شے بنائی جس کو نفس کہا جاتا ہے. اور جسم پہلے سے ہی مردہ شے ہے، یہ یاد رکھیں، جسم پہلے سے ہی مردہ ہے، اور روح کبھی بھی نہ مرنے والی حقیقت کا نام ہے. میں تکرار کرتا ہوں، جسم پہلے سے ہی ایک مردہ شے ہے جس کے اندر ذاتاً کوئی حیات، کوئی زندگی باقی نہیں. اور روح وہ حقیقت ہے کہ جو لافانی ہے، جس کے اندر حیات ہی حیات ہے، وہ کبھی بھی مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. پھر اس دوران مرتی کیا شے ہے؟ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب یہ نفس موت کو چکھے گا تو یہ درمیان سے ہٹ جائے گا، نتیجہ تن جسم ایک کپڑے کی طرح زمین پر آ گرے گا، روح اس سے جدا ہو جائے گی. اور اسلام میں انسان کے جسم کی تکریم کی گئی ہے، احترام کیا گیا ہے، کہا یہ مومن کا بدن تھا، لہذا اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. جب اس جسم کو استعمال کر لے روح، اور روح کا اور اس جسم کا تعلق ٹوٹ جائے آپس میں، اب اس کو آپ لوگوں نے غسل دینا ہے، اس کو آپ نے حنوط کرنا ہے، اس کو کفن دینا ہے اور اس کو دفن کر دینا ہے. آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم ہے اگر آپ بحر جہاز میں سفر کر رہے ہو، جیسے پہلے کئی مہینے سفر ہوتی تھے، تو اگر ایک انسان مر جائے اس کو فوری طور پر دفن کرنے کا انتظام موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے اس کو غسل دیں، کفن دیں، اس کو کسی پتھر کے ساتھ باندھیں، جنازہ پڑھنے کے بعد وہ پتھر سمندر میں ڈال دیں، وہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے. اب ممکن ہے خیال آئے اگر جاتے ہوئے کسی مخلوق نے اس کو کھا لیا، کھا لے، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے وہ افراد جو کسی حادثے میں ایئر پلین پورے کا پورا کریش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بالکل پاؤڈر ہو جاتے ہیں، ایسے پاکستان کی مختلف فیکٹریوں میں حادثات پیش آئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے، یاد ہوگا 10-20 سال پہلے، ایک اخبار کی سنتی تھی کہ ایک شاید غریب وال سیمنٹ فیکٹری کے اس پلانٹ میں جہاں پہ پتھر کو پاؤڈر کیا جاتا ہے، کچھ چائنا کے انجینئر وہاں موجود تھے اور پاکستانی افراد بھی موجود تھے اور وہ معائنہ کر رہے تھے پلانٹ کا. اب پیچھے سے وہ فرد جس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ کے پلانٹ کو آن کرے، اس کو پتا نہیں تھا کہ اندر معائنہ کرنے والی ٹیم موجود ہے، اس نے آتے ہی بٹن آن کر دیا. نتیجہ تھا کیا ہوا؟ وہاں پہ 1200 درجہ حرارت کے اوپر گرمی موجود تھی اور وہ افراد پگھل کے پاؤڈر ہو گئے. یعنی ہوتا ہے کسی کی ہڈی مل جائے، کسی کا کوئی نشان مل جائے. تو یہ جو پاؤڈر ہوا ہے یہ جسم ہوا ہے، مرا ہے، اس دوران وہ نفس مرا ہے، روح کو پھر بھی بقا حاصل ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں چاہے ایک انسان مکمل طور پر جل جائے، راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اس کا حساب کتاب اس کی روح سے ہوا کرے. اور اس کی سب سے بڑی مثال بھی یہی دی جاتی ہے. آئمہ اطہار کے زمانے میں ایک دفعہ ایک یہودی نے شبہ ایجاد کیا جس کو شبہ عاقل و معقول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ ایک مومن کو کبھی عذاب نہیں ہوگا، اس کے بعد عکس کافر کو عذاب ہوگا. وہ کہتے ہیں اگر ایک کافر ایسا ہو جو آدم خور ہو، انسانوں کو کھانے والا ہو، وہ آپ کے بہت بڑے متقی فرد کو آئے مومن کو کھا جائے، چبا کے ایک ایک اس کی ہڈی بوٹی کھا جائے، اور نتیجہ تک مومن کا جسم جو ہے، گوشت جو ہے، وہ جا کر اس کے بدن کا جز بن جائے، اس کو انرجی ملتی رہے، اس کے جسم کا حصہ بن جائے. اب خدا اگر کافر کو عذاب کرے گا تو کیا اس مومن کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا جو یہ کافر کھا چکا ہے؟ تو اس زمانے میں جو آئمہ اطہار کا در چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر کئی اور دروازوں پہ گئے ہوئے تھے معرفت کے لیے اور ہدایت کے لیے، ان لوگوں کو اس بات کا جواب پتہ نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا نہیں، انسان کے اندر ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ہضم نہیں ہوتا، وہ بچ دے گا، اس ذرے سے خدا کچھ ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا. طرح طرح کے انہوں نے جواب دیے. آئمہ اطہار نے وہاں پہ ایک ہی حقیقت بیان کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان رنگین ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب بھی کرے گا، اس کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوں گے، اور وہ قبر میں بھی جائے گا، وہاں فرشتے بھی آئیں گے، اور وہاں پہ وہ امام بھی آئے گا جس کو دیکھ کے بتانا ہوگا کہ یہ کون ہے. لہذا یہ جو گڑھا ہم کھودتے ہیں یہ قبر ہے.
مرنے کے بعد جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ عالم قبر ہے، اور عالم قبر میں میری اور آپ کی روح ہوگی، اور وہاں فرشتے اس سے سوال و جواب کر رہے ہوں گے۔ یہ جسم ایک لباس سے زیادہ روح کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ سردیاں آتی ہیں، آپ پتلے اور گرمی والے لباس اتار دیتے ہیں اور نتیجتاً گرم لباس پہن لیتے ہیں۔ آیا لباس اتار دینے سے آپ کی حقیقت بدل جائے گی؟ قطعی طور پر نہیں۔ اگر سردیاں ختم ہو جائیں، گرمیاں شروع ہو جائیں، تو آپ لوگ گرم لباس اتار کے پھینک دیتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے لباس پہن لیتے ہیں موسم کی مناسبت سے۔ جب تک روح عالم مادہ میں ہوتی ہے، اس جہان فانی میں ہوتی ہے، اس کو جس لباس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جسم کہا جاتا ہے، اور جب وہ اس عالم کو چھوڑتی ہے اب اس لباس کی حاجت اس کو نہیں رہتی، یہ اتار کے پھینک دیتی ہے۔ اب وہ عالم مثال میں منتقل ہو جاتی ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر اس کا جسم پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، اور یہ روح جسموں کے ساتھ سفر طے کرتی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جسم جو ہے انسان کا وہ پہلے سے ہی ایک فانی شے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ روح انسان کی اصل حقیقت ہے، جس کے ساتھ اس کی مکمل طور پر حیات اور اس کا ایمان اور اس کا سب کچھ وابستہ ہے۔ اسی لیے تو ائمہ دہار کہتے تھے تقویٰ وہ غذا ہے تمہاری جس کے ذریعے تم نے سفر کرنا ہے، اور وہ کون سا سفر ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مسلسل اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر بعض کا چاہتے ہوئے کرنا ہے اور بعض کا نہ چاہتے ہوئے کرنا ہے۔ اس سفر کے دوران روح کو جس چیز کی ضرورت ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین خرچہ، بہترین توشہ سفر وہ تقویٰ ہے۔ کس سفر کے اندر توشہ ہمارے لیے تقویٰ قرار پائے گا؟ جو روح کا سفر ہے۔ کہاں کا سفر ہے؟ جہاں سے روح آئی ہے اسے دوبارہ لوٹ کر وہاں جانا ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سفر کے دوران اس کو جو طاقت چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو وسیلہ چاہیے، جو راشن چاہیے، جو زیادہ سفر چاہیے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ وہ کہتا ہے جسم اسی عالم کے لیے تھا، وہ اسی عالم میں رہ جاتا ہے، روح جس عالم کی ہوگی اور وہ اسی عالم میں پلٹ جائے گی۔ اور یہاں پہ تکرار کا وہ نقطہ بڑی توجہ فرمائے گا کہ انسان کے نفس نے مرنا ہوتا ہے، انسان کی روح مرتی نہیں۔ جسم تو پہلے سے ہی مرتا ہے، آپ اپنا ہاتھ کاٹ کر رڑا کر کے پھینک دیں، یا ایک شخص کا بدن کا ایک حصہ کٹا ہوا وہاں پڑا ہو تو ابھی بھی بے جان ہوگا۔ ایسے شخص آپ نے دیکھے ہیں بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، بازو کٹ جاتے ہیں، بازو پڑے ہوئے ہیں لیکن بے جان پڑے ہوئے ہیں، مردہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی حیات نہیں ہے۔ وہ شخص ابھی بھی زندہ ہے، وہ سوچ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے، نماز بھی اشاروں سے پڑھ رہا ہے جیسے اس کے لیے ممکن ہے۔ وہ چیز جس کے اوپر تمام کی تمام حیات کا دعوی مدار ہے وہ یہ بدن نہیں۔ اگر اس کے بدن کے تمام ٹکڑے بھی الگ الگ کر دیے جائیں تو اس کی روح کے لباس کو پارا پارا کیا گیا ہے، ابھی بھی یہ صاحب حیات ہے اور ابھی بھی اس کی زندگی باقی ہے۔ اس دوران جو چیز ختم ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور نفس انسان کا ہے ہی فنا ہونے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عارضی طور پر ایک وسیلہ تھا دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، بدن کو اور روح کو آپس میں اتصال دینے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک شے بنائی تھی جس کا نام نفس رکھا تھا۔ اور یاد رکھیں حقیقت حیات اور حقیقت موت کو بھی سمجھے بغیر انسان کبھی بھی معرفت نفس پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، غلط ترجمہ ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ نفس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک نفس عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے یعنی خود بخود، میں خود، لفظ خود جو استعمال کرتے ہیں نا، جب بھی آپ کہتے ہیں جی میں نے خود یہ کام کیا، وہ خود کے لیے عربی زبان میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔
یعنی یہ جو روایت کے اندر ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہاں سے مراد خود والا وہ لفظ ہے. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نہ کہ اپنے نفس کو پہچان لیا. نفس تو فانی ہے، ابھی ہم نے سمجھا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، نفس مر جانے والا ہے، نفس مٹ جانے والا ہے، نفس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، نفس برائی پہ اکساتا ہے. یہ ساری باتیں جان لینے کے بعد کیا آپ خدا کو پہچان لیں گے؟ قطعی طور پر. کیا رب ہے ایک ایسی شے کا جو فانی ہے اس شے کے ساتھ بھی جو لازوال ہے، جو غیر فانی ہے؟ یہ رب ہی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. لہذا عزیز عالمان، موت کا تعلق، حیات کا تعلق انسان کی اس حقیقت کا نام ہے جس کو روح کہا جاتا ہے. اور شاید کہ قیامت کے دن امیر کائنات نے کہا تھا کہ یہ جو موت کا چکر ہے یہ بھی دنیا تک کے لیے ہے، اور دنیا کے بعد یہ کبھی انسان کو موت بھی نہیں آئے گی. تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. امیر کائنات نے فرمایا تھا انا ممیت الموت، میں اس حقیقت کا نام ہوں جو موت کو بھی موت دینے والی ہے. اور کسی کو سمجھ یہ بات نہیں آئی تھی. روایت کیا ہے؟ یؤتی الموت یوم القیامت بصورت القبش الاملا، جب قیامت کا دن ہوگا موت کو ایک بھورے رنگ کے دھندے کی شکل میں محشر میں لایا جائے گا، اور خدا امیر کائنات سے یہ کہے گا کہ اب اس دھندے کو جو موت مجسم ہے سب کے سامنے اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، تاکہ جو جنت میں ہے وہ اسی یقین سے رہیں کہ اب یہاں سے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو دوزخ میں ہے وہ بھی اس یقین کے ساتھ دوزخ میں رہیں کہ اب یہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. انا ممیت الموت کا بھی یہی معنی ہے. وہاں پہ کسی کی روح ختم ہونے والی نہیں، وہاں پہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ جان لے تم میں سے احسن العمل کون ہے. اور خلق کے موت اور خلق کے حیات کا بھی فلسفہ ایک ہی ہے، انسان کو وہاں تک لے جانا جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. خدا نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نقشے پر پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ الی اسفل السافلین، پھر اس کو سب سے پست ترین جگہ پر بھیج دیا. اب یہاں سے دوبارہ اس نے سفر کرنا ہے. کہاں جانا ہے؟ معصومین نے فرمایا اس مقام کا نام ہے اعلی علیین. اسفل السافلین سے لے کر اعلی علیین کا جو سفر ہم نے طے کرنا ہے، اسی سفر کو طے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اور اس سفر کے دوران ہمارے ہادی اور ہمارے رہنما وہ ہیں. دیکھیں ہادی کے دو معنی ہوتے ہیں. جب بھی آپ کہتے ہیں ہدایت عطا کرے، ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ارائے الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال المطلوب، اپنی مقصد تک ہاتھ پکڑ کر لے جانا. کچھ ہاتھی ایسے تھے جن کو یہ پتا تھا کہ راستہ یہ ہے، لیکن ان کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ یہ راستہ جاتا کہاں ہے، یا اس راستے کی کیا شرائط ہیں، یا اس راستے کے کیا خطرات ہیں. اہل البیت نے فرمایا ہم جب ہاتھی ہوں گے تمہارے، ہم اس معنی میں نہیں ہوں گے کہ فقط ارائے الطریق کریں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے، بلکہ ہم اس معنی میں تمہارے ہاتھی ہوں گے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جائیں گے. اس لیے کہا موت کے وقت بھی ہم تمہیں دیکھیں گے، حشر میں بھی تم ہمیں دیکھو گے، پورے صراط پر بھی ہمیں دیکھو گے، سوال و جواب کے وقت بھی ہمیں دیکھو گے. وہ ہاتھی جو فقط راستہ بتائے وہ اور ہے، اور جو ہاتھ پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جائے ان کا نام اہل بیت ہے. اور اس سفر کے دوران جب ائمہ طہار نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل تک لے جانا ہے، جس انرجی کی ہمیں ضرورت ہے، جس طاقت کی ہمیں ضرورت ہے، جس زادہ راہ کی ضرورت ہے، جس خرچے کی ضرورت ہے، امیر کائنات نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ بہترین خرچہ تقویٰ ہے. اس تقوی کے ذریعے تم پہچان سکو گے. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تقویٰ چاہیے کہاں. جب پتہ چل جائے اس سفر کے لیے تقویٰ چاہیے تو پھر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تقویٰ میں نے حاصل کیسے کرنا ہے، تقویٰ کی شرائط کیا ہے، یہ انسان کو ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق وحالق كل محلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم الصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد المسيحيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر القاسم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من فطرة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير الإمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي منتظر الحجة السلام عليك يا صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والآثار القاسمية والحجج الرزمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية الذي القائم لآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم صلوات الله